سمندر اور سورج یہ کائنات کے اثر جس پر یہ کھڑے یہ دنیا کا معاملہ سمندر اور سورج. سمندر سے زمین نکلی, سمندر سے پانی آتا ہے اور سورج جو ہے وہ گرمی دیتا ہے, اسی سے چاند روشن ہے, اسی سے ستارے روشن ہے. گرمی اور روشنی کا ذریعہ سورج ہے اور سمندر جو ہے وہ زمین اسی پر قائم ہے اور اسی کا پانی یوز ہوتا ہے. سمندر کے علاوہ کوئی پانی نہیں. زمین کا پانی سب سمندر ہی کا آیا ہوا ہے. پانی سے آتا ہے, اس سے آتا ہے, چشمے نہر دریا سب اصل سمندر ہے. اور دونوں جو ہے وہ کا جہنم سے تعلق ہے. سمندر کے نیچے جہنم ہے اور سورج سردی گرمی جہنم سے لیتا ہے. اسی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ہر نعمت کے باوجود راحت نہیں, ہر نعمت کے باوجود راحت نہیں. اس میں ضرور نعمت کے ساتھ پریشانی بھی لگتی ہے. کیونکہ جہنم کا اس سے سب پک رہا ہے, یہ سارا کچھ آگ ہمیں دی, یہ بھی جہنم سے آگ لے کر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ہمیں دے دیا. 70 بار پانی سے گزارا تو یہ آگ ہمیں دے دی کہ استعمال کر, اس کے لیے درخت دے دیے جلانے کے لیے, گیس دے دی, تیل دے دیا. سمندر کے نیچے جہنم اور یہ سورج, یہ سب یہ دو چیزیں سے عجیب لگی. بڑا غور کرے تو انسان عجیب سمجھ میں آتا ہے. دنیاوی جو چیز ہے وہ اسی سے بنی ہوئی ہے. اس میں راحت کا تصور کرنا یہ احمقانہ بات ہے. پانی قرآن نے خود کا جعلنا من الماء کل شیء حی, ہر چیز پانی سے زندہ ہے. یہ بلڈنگیں بھی پانی سے زندہ ہے. بارش نہ ہو یہ پھٹ جائے, بارش کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے, پانی کی وجہ سے میں پانی ہے, اس وجہ سے جڑی ہوئی ہے. پتھر بھی اسی طریقے پر, جب خشک سالی ہوتی ہے زمینیں سے پھٹ جاتی, بلڈنگیں پھٹ جاتی, پانی سے اچھا زندہ ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جو 4 چیزیں آتش, آب اور ہوا اور مٹی, اس سے 4 چیزیں بنی ہیں. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ہر شے میں آگ, ہر شے میں آگ. دنیا کوئی چیز جس میں آگ نہ ہو. جب اس لیے آپ ایسے کرو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا. اب یا کسی بھی لکڑی کو آپ رگڑو تو لکڑی آگے سے گرم ہو جائے گی. کاغذ کو رگڑو کاغذ گرم ہو جائے گا. یعنی دلیل ہے کہ اس کے اندر گرمی ہے, یعنی آگ ہے. تو فرمایا کہ جو ایٹم بم کا نظریہ ہے وہ اسی پر ہے. لیکن اس ایٹم بم کا نظریہ تو سائنسدانوں نے پیش کیا ہے, لیکن حدیث شریف میں پہلے سے ذکر ہے کہ جب قیامت میں سور پھونکا ہر شے کو آگ لگ جائے گی, یعنی اس کی آگ ظاہر ہوگی اور آگ خود جل جائے گی. یہ بھی دھواں بن کے پتھر بھی اڑ جائیں گے ہوا کے اندر, اس طرح ہو جائے گا. ہر چیز جل جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. تو میں ہر چیز وہ جو آگ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گی, اندر آگ موجود ہے. ایٹم بم بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ جس ایٹم سے بنے ہیں ہم اس کو توڑتا ہے, جب اس کو توڑتا ہے تو آگ پکڑ لیتی ہے. تو ہر چیز آگ پکڑ لیتی ہے. اور میں یہ پہلے سے اس کا قرب قیامت کے جو منظر ہے وہی ہے, ہر چیز جل سے خاص ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی کائنات. پتھر جل جائے گی, درخت جل جائے گی, آگ خود جل جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ آگ ظاہر کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب ہے. یعنی منبع جو ہے 2 چیزیں اس دنیا کی, سمندر اور سورج, دونوں جہنم سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے جنت میں جا کر جو راحت ہے, نعمتیں ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے. کیا ان کے نام میں آتے ہیں, مال ہے رب ولا عذن سمیت ولا خطرہ علی قلب بشر, تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خالص ہیں. ان میں کوئی جو نا ایسی جو نا تکلیف کی چیز کا وہ نہیں. اس لیے لکھا ہے کہ آدم السلام کو زمین پر بھیجا گیا, اگر ہم وہیں پیدا ہوتے سارے
اور غلطیاں کرتے تو ہمیں جنت سے دیش نکالا دے دیتے. جب دیش نکالا دیتے تو جنت میں پریشان ہوتے ہیں, کسی کا بیٹا جا رہا ہے, کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کا چاچا, کسی کا ماموں کی زمین پہ بیچ رہے غلطی کی وجہ سے, تو جنت میں روتے, دم اٹھاتے, تو جنت میں نہ رہتی. بس دنیا میں اور یہاں سے جاؤ گے صحیح سمجھی لگا, وہاں جانے والوں کو غم نہ ہو, لیکن یہ یہاں وہاں سب کو غم ہوتا. کتنی بڑی حکمت ہے, اس لیے ہمیں یہاں بھیج دیا کہ یہاں سے اوپر جاؤ. غلطی کرے جنت میں جائے گا, کوئی جنت میں جائے گا, اور ایسا پردہ ڈال دے گا کچھ خبر بھی نہیں ہے. لیکن وہاں سے آتے تو جن کا کوئی چلا جاتا تو وہ بیچارہ فراق میں روتا, تو پھر جنت میں رہتی. جنت جگہ اسی چیز کا نام ہے جہاں پر کوئی ذرا کسی قسم کی کوئی ازارے نہ باشد, کسی کا باق کسی کارے نہ باشد, کسی کو کسی میں پنگا نہیں ہے. ہر بندہ پنگا لے رہا ہے دوسرے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کروں. اب کوئی پنگا بازی نہیں ہے, اور کوئی بھائی سانس کہ ازارے نہ باشد, کسی را با کسی کارے نہ باشد. کوئی سب اپنے کام میں اللہ اللہ میں لگے ہوئے مزے کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. یہ جو صرف ہم جنتیوں کی زندگی گزارو کہ نہ کسی کی ریت سے کرو, نہ کسی کا عیب ڈھونڈو, نہ کسی کی سے کرو, نہ کسی کا یہ کرو. یہ جنتیوں کی زندگی ہے. جنتی لوگ یہ کام نہیں کریں گے. اگر تم دنیا میں یہ کام ایسا کرو تاکہ تم جنت میں جا سکو, ابھی عادت ڈال لو نا. پنگے بازی کا عادت والوں غیبت کرنے والا, مطلب جو چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے منع کیا نا کہ وہاں چغل خور یہ تھوڑی, اس لیے اس کی اچھی طرح مالش کر دیں گے, پالش کر جائے گا. یہ وہاں بھی کام کرے گا تو جنت نہ رہے گی نا, یہ بھی لا دے گا وہاں. کیونکہ جنت ہے وہ کسی را با کسی کارے نہ با, کسی سے کوئی کام نہیں. ایسی شرح دنیا میں ایسے کام نہ کرو, جنتیوں والے اوصاف استعمال کرو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہ کرو. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جاؤ بھی جاؤ, کیا